شدت ڈرامہ کی نیکسٹ ایپیسوڈ میں دکھایا جائے گا کہ اسرا ایک دفعہ پھر سلطان کی باتوں میں آ کر خود ہی اپنے پاؤں پر کلہاڑی مار لے گی اور اپنی سب سے بہترین اور مخلص دوست مشل کو کھو دے گی۔ سلطان کو اسرا کا مشل کے ساتھ وقت گزارنا اچھا نہیں لگتا تھا، کیونکہ پہلے اسرا مکمل طور پہ سلطان کے کنٹرول میں رہتی تھی۔ سلطان اس سے ناراض ہوتا تھا یا غصہ ہوتا تھا تو اسرا بہت گھبرا جاتی تھی اور بہت فکر مند ہو جاتی تھی اور سلطان کو منانے کے لیے اس کے آگے پیچھے پھرتی رہتی تھی۔ لیکن جب سے یہ مشل اس کی زندگی میں آئی ہے، اسرا نے سلطان کی ناراضگی اور غصے کو بالکل ہی اگنور کرنا شروع کر دیا تھا، اور پھر سلطان خود ہی مشل کی باتیں سن چکا تھا جب وہ اسے الٹی سیدھی پٹیاں پڑھا رہی تھی، اور خاص طور پہ وہ بات جب وہ اسرا سے کہہ رہی تھی کہ تمہیں کیا ضرورت پڑی تھی اسرار جیسے ہینڈسم اور گڈ لکنگ آدمی کو چھوڑ کے اس کھڑوس سلطان سے شادی کرنے کی۔ تو بس سلطان نے سوچ لیا تھا کہ اب اس مشل کو تو اسرا کی زندگی سے نکال کے ہی دم لینا ہے، اور اس کے لیے سلطان ایسا گھٹیا پلان بناتا ہے کہ اسرا مشل کے کردار پہ بات کرتی ہے، جس کے بعد مشل اور اس کا شوہر جنید گھر چھوڑ کے وہاں سے ہمیشہ کے لیے چلے جاتے ہیں، اور سلطان کو سکھ کا سانس مل جاتا ہے۔ سلطان ایسی چال چلتا ہے کہ اسرا خود بخود اس میں پھنستی چلی جاتی ہے، اور بجائے سلطان کو سمجھانے کے اپنی دوست سے لڑنے جھگڑنے پہنچ جاتی ہے۔ سلطان ایک ایکسٹرا نمبر لیتا ہے اور مشل کے نام سے اپنے موبائل میں سیو کرنے کے بعد ایک فیک چیٹ کریٹ کرتا ہے، جس میں اسرا کے موبائل سے ہی چوری کی گئی مشل کی پکچرز خود کو ہی سینڈ کرتا ہے، اور اسرا کے مائنڈ میں مشل کے خلاف شکوک و شبہات تو وہ پہلے ہی پیدا کر چکا ہے کہ تمہاری دوست مشل آدھی رات کو آن لائن ہوتی ہے اور مجھ سے بات کرتی رہتی ہے، میری پکچرز پر لائک کرتی ہے اور ہارٹ بھیجتی ہے۔ اب جان بوجھ کے ایک دن وہ رات کو اپنا موبائل ان لاک کر کے خود واش روم میں چلا جاتا ہے، اور پھر وہاں سے خود ہی اپنے آپ کو مشل کی پکچرز بھیجنا شروع کر دیتا ہے، اسی فیک نمبر سے جو اس نے مشل کے نام سے سیو کیا ہے۔ اسرا سوچتی ہے کہ رات کے اس وقت آخر کون سلطان کو میسیجز کر رہا ہے۔ جب دیکھتی ہے کہ سلطان تو روم میں نہیں ہے اور اس کا موبائل ان لاک پڑا ہے، تو سمجھتی ہے کہ آج شاید اس کی قسمت اس کا ساتھ دے رہی ہے۔ اسے یہ تو نہیں پتا کہ یہ سب سلطان نے جان بوجھ کے کیا ہے، اسے اپنے جال میں پھنسانے کے لیے۔ بہرحال سلطان کا موبائل چیک کرتی ہے اور اس کے تو آسان خطا ہو جاتے ہیں، کیونکہ مشل کے نام سے اس کی وہی پکچر سلطان کو بھی آئی ہوتی ہیں جو شام کو مشل نے اسرا کو سینڈ کی تھیں۔ اسرا کا تو پارا 7ویں آسمان پہ پہنچ جاتا ہے۔ وہ جلدی جلدی سلطان کی اور مشل کی تمام چیٹ کی سکرین شاٹس لیتی ہے اور پھر فون وہیں بند کر کے رکھ دیتی ہے۔ اب سلطان جو دروازے کی اوٹ سے سب کچھ دیکھ رہا ہے، بہت ہی خوش ہوتا ہے کہ لگتا ہے تیر ٹھیک نشانے پہ لگا ہے۔ اب نیکسٹ ڈے اسرا منہ پھلائے پھرتی رہتی ہے، تو سلطان پوچھ ہی لیتا ہے کہ تمہیں کیا ہوا ہے، جس پر اسرا سلطان سے کہتی ہے کہ مجھے آپ کا مشل سے زیادہ فری ہونا بالکل بھی پسند نہیں ہے، بہتر یہی ہے کہ آپ مشل سے رابطہ ختم کر دیں۔ تو سلطان اسرا سے کہتا ہے عجیب عورت ہو، جب میں اسے نہیں بلاتا تھا، اس کی برائیاں کرتا تھا، تب بھی تم مجھ سے ناراض رہتی تھی، اب اس کی تعریفیں کرتا ہوں، اسے وقت دیتا ہوں، تب بھی تم مجھ سے ناراض رہتی ہو۔ ویسے بھی مجھے اس سے کوئی انٹرسٹ نہیں ہے، تمہاری دوست ہی لگتا ہے میری پرسنالٹی سے بہت امپریس ہو چکی ہے، باقی لڑکیوں کی طرح وہ خود ہی مجھ سے رابطے بڑھاتی ہے، اس لیے اگر لڑنا ہے تو اپنی دوست سے جا کے لڑو۔ سلطان کے بھڑکانے پہ اسرا نہ آؤ دیکھتی ہے نہ تاؤ، پہنچ جاتی ہے مشل کے پورشن میں اور اونچی اونچی چلانا شروع کر دیتی ہے۔ جنید سامنے کھڑا ہوتا ہے، وہ کہتا ہے اسرا خیریت تو ہے، آپ اس طرح سے کیوں بول رہی ہیں؟ تو اسرا کہتی ہے بلاؤ اپنی بیوی کو اور پوچھو اس سے کہ اپنے شوہر کے ہوتے ہوئے وہ دوسروں کے شوہر پر کس لیے ڈورے ڈال رہی ہے۔ مشل بھی شور سن کے باہر آ جاتی ہے اور اسرا کو اس طرح چلاتے ہوئے اور پھر الزامات لگاتے ہوئے دیکھ کر بہت حیران ہوتی ہے اور کہتی ہے کہ تم یہ فضول باتیں کس طرح سے کر سکتی ہو۔ جنید بھی کہتا ہے کہ آپ کو میری بیوی کے بارے میں اس طرح کی بات نہیں کرنی چاہیے۔ تو اسرا کہتی ہے پھر اپنی بیوی سے پوچھو نا کہ یہ کیوں آدھی آدھی رات کو میرے شوہر سے گپیں لگاتی ہے، اسے اپنی پکچر شیئر کرتی ہے۔ اب جنید کو تو اسرا کی یہ بات سن کے شدید تپ چڑھتی ہے اور کہتا ہے کہ آپ اس طرح کے بے بنیاد الزامات کیسے لگا سکتی ہیں میری بیوی پر، مجھے مشل پر پورا اعتماد ہے
کیا آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے ان تمام الزامات کا؟ تو اسرا جلدی سے اپنے موبائل سے وہ سارے اسکرین شاٹ جنید اور مشل کو دکھاتی ہے اور کہتی ہے اب تم اس کے بارے میں کیا کہو گی؟ تو جنید کہتا ہے کہ یہ کیا فضول بکواس ہے، آپ کے پاس یہ اسکرین شاٹ آئے کہاں سے؟ تو اسرا کہتی ہے میرے شوہر کے موبائل سے۔ اس پر جنید سلطان کو کال کر کے کہتا ہے کہ فوراً میرے پورشن میں آؤ۔ سلطان سمجھ جاتا ہے کہ معاملہ بالکل ویسے ہی چل رہا ہے جیسا میں چاہتا تھا۔ اب وہ جنید کے پورشن میں پہنچتا ہے تو جنید اسے وہی اسکرین شاٹ دکھا کے کہتا ہے کہ یہ سب کیا ہے؟ تو سلطان ہکا بکا ہو کے اسکرین شاٹس دیکھنا شروع کر دیتا ہے اور کہتا ہے کہ مجھے تو نہیں سمجھ آ رہی کہ یہ کیا ہے۔ تو جنید کہتا ہے کہ اسرا تو کہہ رہی ہے کہ تمہارے موبائل سے اس نے یہ سب اسکرین شاٹس لیے ہیں۔ تو سلطان فٹافٹ اپنا موبائل جنید کے سامنے کر کے کہتا ہے کہ میرے موبائل میں ایسی کوئی چیٹ ایگزسٹ ہی نہیں کرتی، اگر یقین نہیں آتا تو خود میرا موبائل چیک کر لو۔ اب جنید سلطان کا موبائل چیک کرتا ہے تو اس میں ظاہر سی بات ہے سلطان آلریڈی وہ تمام فیک چیٹ ڈیلیٹ کر چکا ہے۔ تو سلطان سب کے سامنے اسرا کو ہی جھوٹا بنا دیتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں اسرا کی طرف سے بلکہ ہم دونوں کی طرف سے آپ لوگوں سے معافی مانگتا ہوں، یقیناً اسرا کو کوئی بہت بڑی غلط فہمی ہوئی ہے۔ اب اسرا سے تو مارے شرمندگی کے نگاہیں ہی اٹھائی نہیں جا رہی ہوتی جبکہ جنید اپنا فیصلہ سنا دیتا ہے کہ بس بہت ہو گیا، مجھے اپنی بیوی پر مکمل اعتماد ہے، لیکن جو الزامات آپ کی بیوی نے میری وائف پر لگائے ہیں اس کے بعد میں اب مزید اس گھر میں نہیں رہ سکتا۔ اور مشل بھی اسرا سے کہتی ہے کہ بہت افسوس کی بات ہے، یہ صلہ دیا تم نے میری دوستی کا۔ بہرحال جی اب سلطان اور اسرا تو واپس چلے جاتے ہیں جبکہ جنید مشل سے کہتا ہے کہ سامان پیک کرو، ہم صبح ہی گھر چھوڑ کے چلے جائیں گے۔ اب نیکسٹ ڈے جب وہ گھر چھوڑ کے جانے کا فیصلہ کر لیتے ہیں تو اسرا کی ساس کو بہت تشویش ہوتی ہے کہ آخر ایسا کیا ہو گیا کہ رات کی رات ان لوگوں نے گھر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا۔ تو وہ پریشانی میں اسرا سے ہی ڈسکس کرتی ہے کہ اسرا کوئی ڈاکہ پڑ گیا یا کوئی بڑا مسئلہ ہو گیا؟ آخر مشل تمہاری تو بیسٹ فرینڈ ہے، تم لوگ تو ایک جسم دو قالب کی طرح ہو، تمہیں تو پتہ ہی ہوگا کہ آخر مشل اور جنید اتنا جلدی گھر چھوڑ کے کیوں جا رہے ہیں۔ میں تو بھائی بہت اداس ہو گئی ہوں کیونکہ مشل اور جنید کے آنے سے گھر میں بہت رونق ہو گئی تھی، بہت دل لگنے لگا تھا۔ تو اسرا کہتی ہے کہ مجھے تو اس معاملے میں کچھ بھی نہیں پتا۔ بہرحال اس کی ساس کہتی ہے کہ کم سے کم جا کے اپنی دوست کو اللہ حافظ کہنے کے بہانے گلے سے تو لگا لو، کیونکہ مشل کی آنکھیں دیکھ کر لگ رہا ہے کہ وہ ساری رات بہت روئی ہے۔ اب اپنی ساس کے فورس کرنے پر اسرا باہر آ تو جاتی ہے لیکن وہ مشل سے نگاہیں نہیں ملا پاتی۔ تو اسرا کی ساس ہی مشل سے کہتی ہے کہ کچھ تو بتاؤ کہ آخر ہوا کیا ہے؟ تو مشل افسردہ سی اسرا کی طرف دیکھتے ہوئے کہتی ہے کہ زیادہ کچھ نہیں، بس صلہ ملا ہے محبت کا اور دوستی کا۔ اور اس طرح سے مشل تو وہاں سے چلی جائے گی لیکن اسرا کو بہت ہی افسوس ہوگا اور وہ پہنچ جائے گی سلطان کے پاس جھگڑا کرنے کہ میں نے خود آپ کے موبائل میں وہ چیٹ دیکھی تھی، آخر وہ سب کیا تھا؟ تو سلطان کہے گا کہ تمہیں پتہ ہے تمہارا دماغ بالکل خراب ہو چکا ہے، تم ہر وقت نیگیٹو باتیں سوچتی رہتی ہو، خود سے ہی کچھ ایزیوم کر لیتی ہو اور اس کے بعد سمجھتی ہو کہ جو میں نے سوچا ہے یہی سچ ہے۔ اب میرا فون تو ادھر ادھر پڑا ہوتا ہے، یہ بھی تو ممکن ہے کہ تم نے خود ہی کوئی ایکسٹرا نمبر میرے موبائل میں مشل کے نام سے سیو کیا ہو اور خود ہی کوئی فیک چیٹ جنریٹ کی ہو، اسکرین شاٹ لیے ہوں اور پھر چیٹ ڈیلیٹ کر دی ہو، کیونکہ اگر میرے موبائل میں کوئی چیٹ ہوتی تو مشل کے موبائل میں بھی تو ہوتی کیونکہ اس کے شوہر نے دونوں کے موبائلز چیک کیے تھے۔ اب اسرا کی تو سمجھ سے باہر ہوتی ہے کہ آخر یہ سب کیا ہو رہا ہے، اسے تو لگنے لگتا ہے کہ شاید سچ میں پاگل ہوتی جا رہی ہوں۔ اور جناب دوسری طرف نوفل کو پریزے سے شدید محبت ہو چکی ہے اور اس بات کا چاندنی کو پتہ چل جاتا ہے جب نوفل پریزے کی پکچرز دیکھتے ہوئے کھویا ہوا ہوتا ہے اور چاندنی اچانک وہاں پہنچ جاتی ہے۔ لیکن جب چاندنی یہی بات پریزے کو بتاتی ہے تو پریزے کو خوشی کی بجائے شدید غصہ آتا ہے اور وہ سوچتی ہے کہ میں پہلے بھی اس محبت کے جھانسے میں آ کر بہت بڑا نقصان کر چکی ہوں، بہت بڑا دھوکہ کھا چکی ہوں۔ کہیں یہ نوفل بھی یہ تو نہیں سمجھ رہا کہ میں کوئی لاچار لڑکی ہوں اور یہ بھی مجھے اسی جھانسے میں ٹریپ کرنا چاہتا ہے، لیکن میں ایسا نہیں ہونے دوں گی۔ اور پہنچ جاتی ہے نوفل کے پاس جھگڑا کرنے
کہ آپ کے موبائل میں میری پکچرز کیا کر رہی ہیں۔ موبائل لیتی ہے اور اپنی تمام پکچرز ڈیلیٹ کر دیتی ہے اور پھر نوفل کو کھری کھری سنا کے کہتی ہے کہ اگر میں یہاں پہ رہتی ہوں تو یہ مت سمجھیے گا کہ میں کوئی ڈرپوک اور لاچار لڑکی ہوں۔ میں اب وہ پہلے والی پریزے نہیں رہی۔ میں یہاں پر صرف بچوں کی محبت کی وجہ سے ہوں، لیکن اگر مجھے کبھی کوئی ایسی ویسی بات پتہ چلی تو میں منٹ بھی نہیں لگاؤں گی یہ جگہ چھوڑنے میں۔ نوفل کو جہاں ایک طرف بہت دکھ ہوتا ہے کہ پریزے اس پر غلط شک کر رہی ہے، وہاں پر ہی اسے یاد آتا ہے کہ پریزے جب یہاں پر پہلی بار آئی تھی تو کتنی ڈرپوک تھی اور اسے پینک اور انگزائٹی اٹیکس ہوتے تھے، لیکن آج وہی پریزے کیسے سر تان کے کھڑی ہے اور کتنی مضبوط ہو چکی ہے۔ تو اسے اس بات کی خوشی ہے کہ کم سے کم اس کی صحبت میں پریزے نے خود کو مضبوط تو بنا لیا۔ تو ناظرین، دیکھنا یہ ہے کہ کیا کبھی نوفل پریزے سے اپنی محبت کا اظہار کر پائے گا اور پریزے اس کی محبت کو ایکسیپٹ کرے گی، سمجھے گی یا نہیں۔ اور دوسری طرف کیا کبھی اسرا کو پتہ چل پائے گا کہ سلطان نے اس کے ساتھ بہت بڑا گیم کھیلا ہے جس کی وجہ سے اس کی پیاری دوست اس سے دور ہو گئی ہے، اور کیا وہ پھر مشعل سے معافی مانگ پائے گی؟ آپ کا اس کے بارے میں کیا خیال ہے؟ کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں، اور اگر ہمارے چینل پہ نئے ہیں تو پلیز چینل کو بھی سبسکرائب کر لیں۔